لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کے مقرر کردہ نشانات ہیں، اس لیے جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ ان دونوں کے درمیان طواف کرے، اور جو شخص اپنی خوشی سے کوئی کار خیر کرے گا تو اللہ اس کا اچھا بدلہ دینے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ آیت کریمہ کے اندر میں اللہ رب العالمین نے صفا اور مروہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ دونوں اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ شعائر یہ شعور سے بنا ہے۔ شعور اس چیز کو کہتے ہیں کہ جسے دیکھ کر کسی کی یاد آ جائے۔ تو صفا اور مروہ یہ اللہ رب العالمین کی جو دین کی نشانیاں ہیں، تو صفا اور مروہ کے درمیان جو پہاڑی ہے، یہ جو دونوں جو پہاڑی ہے صفا اور مروہ، اس کے درمیان انسان اگر سعی کرتا ہے یعنی کہ طواف کرتا ہے تو گویا اسے یاد آتی ہے کس کی؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی۔ تو یہ شعیرہ یہ واحد ہے اور شعائر یہ اس کی جمع ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو اس شٹل میدان میں چھوڑا ہے، بے آب و گیا وادی، کسی قسم کے کوئی بھی آسائش کا سامان وہاں مہیا نہیں تھا۔ تو ایسے وقت میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو حضرت حاجرہ نے یہ صفا اور مروہ دونوں جو پہاڑی ہے اس کے درمیان چکر لگاتے ہیں، یعنی جب مروہ آتی تھی تو ان کو نظر آتا تھا کہ شاید وہاں پانی ہے یا پھر وہاں کوئی قافلہ نظر آ جائے، اس لیے آپ وہاں دوڑ کے جاتی تھی، پھر وہاں سے اس پہاڑی پر جاتی تھی کہ شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے۔ اس طریقے سے آپ نے 7 مرتبہ چکر لگایا۔ تو اللہ رب العالمین کو یہ ادا حضرت حاجرہ کی بڑی پسند آئی اور اسے اللہ رب العالمین نے دین کی ایک نشانی مقرر کری۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے اس کی ادا کو دین کی ایک نشانی بنائی ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں قربانی کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے، یہ ادا ہے اللہ کو جو پسند آئی اپنے خلیل کی، کہ اللہ کی محبت میں اس طرح منہمک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی بیٹے کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہ ادا کو پسند فرمایا اور دین طے کی، حصہ مقرر ہے، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسی طریقہ سے یہاں جو بتلایا گیا کہ شاعر جو ہے یہ شاعر یہی ایک صفا اور مروہ نہیں ہے، خود بیت اللہ ایک اللہ کے شاعر میں سے۔ اسی طریقہ سے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اللہ رب العالمین نے قربانی کے جانور کو بھی ایک شاعر میں سے ادا کر دیا۔ تو شاعر جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر کرنا چیز ہے، اس میں نہ ہم کسی چیز کو داخل کر سکتے ہیں اور نہ اس سے ہم کوئی چیز کو نکال سکتے ہیں، یہ چیز اللہ نے مقرر کر دی، اور اس کی تعظیم کا بھی وہی طریقہ آپ کو اپنانا ہوگا جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا ہے، نہ اس میں کمی کرنا ہے اور نہ ہی اس میں بیشی کرنا ہے۔ دین کے اندر میں اپنے طرف سے کوئی چیز کا بڑھا دینا یہی تو بدعت ہے۔ اسی لیے اللہ کے شاعر کی تعظیم اسی طریقہ سے کی جائے گی جس طریقہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے۔ جیسے حجر اسود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے آپ کو بتلایا، اگر آپ کو موقع میسر ہو جائے تو اس کا بوسہ لے، نہیں ہو پائے تو ہاتھ سے استلام کر لے، چھو لے، وہ بھی نہ کر پائیں تو دور سے ہی اشارہ کریں۔
اب یہی 3 طریقہ ہے جو آپ کو کرنا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ آپ کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ 3 طریقہ کا اگر آپ کسی ایک طریقہ کو بھی اختیار کرتے ہیں تو آپ کا مقصد حاصل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین انسان کی نیت کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ تو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ یہاں شعائر کی جو بات کہی گئی ہے، دراصل یہاں کہا اللہ نے فلا جناح علیہ، مطلب کیا ہے کہ اس شخص کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو ان دونوں کے درمیان طواف کرے۔ ہوا یوں کہ صفا اور مروہ یہ جو 2 پہاڑی ہے، اس پہاڑی پر بھی لوگوں نے بتوں کو نصب کر دیا ہے۔ فلا جناح علیہما، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں جو یہ صفا اور مروہ پر جو بت نصب تھے، اس درمیان اگر آپ سعی کر رہے ہیں تو صحابہ کرام کے درمیان ایک خدشہ لاحق ہوا کہ بھائی ہم بتوں کا طواف کر رہے ہیں یا صفا اور مروہ کا طواف کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اس کے اس شک کو دور کیا صحابہ کے، اس لیے کہ سن 7 ہجری میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد جب عمرۃ القضاء کیا تھا، تو عمرہ جب کرنے گئے تو آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، وہی حالت کے بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ کے پاس اس وقت تک وہ اقتدار حاصل نہیں تھا کہ آپ بیت اللہ سے 360 بتوں کو نکال کر کے باہر پھینک دیں، لیکن ہماری تو یہ نیت تھی کہ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اس کی تعظیم کر رہے ہیں، ہماری نیت میں اس بتوں کے طواف کرنے کا کوئی بھی خیال ہی نہیں تھا۔ اسی لیے کہا گیا کہ صحابہ اگر صفا اور مروہ میں چکر لگا رہے ہیں تو اس میں بتوں کا کوئی شائبہ صحابہ کے دل میں کوئی خیال تھا ہی نہیں، اس لیے کوئی حالت نہیں ہے اگر آپ وہاں طواف کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، اقتدار حاصل ہوا، آپ نے ٹھوکر مار کر کے تمام بتوں کو خانہ کعبہ سے صاف کر دیا۔ اسی بات کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ اعتمر اس کے معنی آتے ہیں آباد کرنے۔ حج ایک خاص موقع پر انسان کرتا ہے، یعنی ذی الحجہ کے مہینے میں یہ حج کی جتنے بھی ارکان ہیں مسلمان ادا کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ لیکن عمرہ جس کے معنی آباد کرنے کے آتے ہیں، اللہ نے کہا کہ حج کے موسم میں تو تم حج کر لو، لیکن پورے سال انسانوں کا ایک جنب غفیر خانہ کعبہ پہنچتا رہے تاکہ اللہ کا وہ گھر ہمیشہ آباد رہے۔ اللہ کے گھر کے اندر میں ایسا نہ ہو کہ کبھی کوئی شخص موجود ہی نہ ہو، اسی سے اعتمارہ بنا ہے عمرہ، اور الحمدللہ خانہ کعبہ آج تک ویران نہیں نظر آیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، جو شخص اپنی خوشی سے کوئی بھی نیک کام کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو اچھا سے اچھا بدلہ دینے والا ہے اور بڑا جاننے والا ہے۔ یہاں شاکر کا لفظ آیا، شاکر کہتے ہیں شکر کرنے والے کو، لیکن جب انسان اللہ کا شکر اللہ کی نعمتوں کے پانے کے بعد ادا کرتا ہے تو گویا کہ ہم اللہ کی احسان مندی کے نتیجے میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ یہاں شاکر اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر میں تمام کر دیا ہے۔ اللہ اس معنی میں تمہارے لیے کیا ہے؟ شاکر ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون، بے شک جو لوگ ہماری نازل کردہ نشانیاں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے باوجود کہ ہم اسے لوگوں کے واسطے کتاب میں بیان کر چکے ہیں، ان پر اللہ اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ اب یہاں جو آیت کریمہ کے اندر میں بتلائی گئی ہے وہ دراصل یہود کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کیونکہ یہود کی جو کتاب تھی یعنی تورات جو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائی، اس کتاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کشید گوئیاں اللہ نے بیان کر دی تھی۔ اللہ رب العالمین نے یہود کو اس لیے یہاں لعنت فرمائی کہ ان لوگوں نے کتمان علم کیا، یعنی اللہ رب العالمین نے علم دیا، پہچان بتلائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے رسول ہیں، کیا کیا نشانیاں ہیں کتابوں میں موجود تھی، لیکن اس کے باوجود یہود نے لوگوں کو
اللہ کی بیان کرتا باتوں کو بیان کرنے سے کیا کیا؟ چھپایا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں ان لوگوں کے بارے میں اشارہ فرمایا ہے کہ جن کے پاس علم اور ہدایت آنے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ٹھکرا دیا، ایسے لوگوں پر اللہ اور لعنت کرنے والوں کی لعنت برستی رہتی ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکمل ہدایت کی باتیں تورات کے اندر بھی موجود تھی، لیکن ان یہودیوں نے لوگوں کو نہیں بتلایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے باوجود، پہچاننے کے باوجود بھی آپ کی رسالت پر ایمان نہیں لایا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ لیکن جن لوگوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور حق بات لوگوں کے سامنے بیان کر دی، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کی توبہ کو قبول کروں گا، اور میں بڑا توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ اب یہاں اللہ رب العالمین نے کہا کہ جن لوگوں نے ہدایت کو چھپا دیا لیکن بعد میں احساس ہوا، اب احساس ہوا تو کیا کیا؟ اللہ نے راستہ بتایا، توبہ کرو، اللہ کی طرف آؤ، لیکن توبہ ہی نہیں کرنا ہے بلکہ اپنے اس عمل کی اصلاح بھی کرنی ہے جس عمل کے لیے تم توبہ کر رہے ہو۔ یعنی جو بات اللہ کی لوگوں کے درمیان بیان کرنے سے تم نے چھپایا تھا، توبہ کرو، اور جو بات چھپائی تھی وہ لوگوں کے درمیان بیان کرو، اور اس بات کو ظاہر کرو لوگوں کے درمیان، وَبَيَّنُوا، بات کو مکمل طور پر ظاہر کرو، فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اب اللہ رب العالمین تمہاری توبہ کو قبول فرمائے۔ ایسے نہیں، ہم اگر کسی عمل کو چھوڑنا چاہتے ہیں، اللہ کے سامنے عنابت کرنا چاہتے ہیں، رجوع ہونا چاہتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے اپنے آپ کو سپرد کرنا چاہتے ہیں اللہ کے سامنے، تو سب سے پہلے آپ کو اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس عمل کو چھوڑنے کا مکمل خیال، مکمل عہد اپنے درمیان کریں کہ ہم اس عمل کو نہیں کریں گے، تب اللہ توبہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ مذاق اڑانا، ہم نے کسی عمل کو چھوڑنے کا مکمل ارادہ کیا کہ اب یہ عمل ہم نہیں کریں گے، اور اس کے بعد آئیے اللہ کے سامنے توبہ استغفار کیجیے، پھر اس کے بعد زندگی میں وہ عمل آ گیا، پھر اللہ کے سامنے اسی ارادے کے ساتھ توبہ استغفار کریں گے، اور اللہ رب العالمین توبہ قبول کرتا ہے۔ لیکن توبہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑنے کا مکمل عہد ہونا چاہیے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا، اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، سورہ فرقان پڑھیں ہم، جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور عمل صالح کیا۔ توبہ بھی کرنا ہے، ایمان بھی لانا ہے، اور عمل صالح کرنا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ انسان اپنے گناہوں کو چھوڑے اور ایمان یعنی عمل صالح کی طرف اپنے اقدام کو بڑھائے، تب جا کر کے اللہ رب العالمین آپ کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، چونکہ اللہ آپ کی نیت کو بھی جانتا ہے۔ ایک چیز اور ہے، توبہ کا لفظ بھی مشترک ہے، یعنی بندہ بھی توبہ کرتا ہے، اللہ بھی توبہ کرتا ہے۔ یہاں کیا کہا؟ فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ نے تواب کی صفت اپنی طرف کی ہے۔ تو بندہ اپنے گناہوں کی طرف توبہ کرتا ہے، لیکن اللہ توبہ کیوں کر رہا ہے؟ اللہ گویا جو تمہارے اوپر سے احسان کا، رحمت کا، فضل کا، کرم کا سے جو منہ پھیر لیا تھا اپنے بندوں سے، پھر احسان کا، رحمت کا، کرم کا، فضل کا چہرہ اس بندے کی طرف پھیرتا ہے۔ میرے بندے نے اپنے گناہوں سے تائب کر لیا ہے، اب اللہ اپنا احسان اس کے اوپر کر دیتا ہے۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، لیکن وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کو اختیار کرتے ہوئے اس دنیا سے گزر گئے، توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، یعنی حالت کفر میں اس دنیا سے چلا گیا، اولئک علیہم لعنۃ اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر میں اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت ہے، جو تمام لوگوں کی لعنت، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون۔ یہ آیت کریمہ بڑی بھیانک ہے، اس میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے اللہ کے عذاب میں مبتلا، لا یخفف عنہم العذاب، اس کے عذاب میں کبھی بھی تخفیف نہیں پیدا کی جائے گی، کوئی بھی ہلکا ہلکا نہیں ہوگا، یعنی جس عذاب میں اللہ نے مبتلا کر دیا ہے اس میں کبھی نہیں، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، اور نہ ہی اس کے اوپر میں کوئی بھی اللہ کی طرف سے احسان مندی کی جائے گی۔ انسان کو ہمیشہ اس بات کا احساس ہونا چاہیے
کہ اللہ نے کہا ہے بلا منظر، کوئی مہلت نہیں ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ اسی عذاب میں اندر میں داخل ہونا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کے سامنے ہمیشہ انسان کو توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو کتاب و سنت پر عمل کی توفیق بخشے، آمین اور